اللہ تعالیٰ کو نا یسارعون فی الخیرات، نیکی میں جلدی کرنے والے پسند ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس کوئی دور پہ جا رہے تھے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، وہ سب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا چیز آپ کو جلدی میں لائی ہے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں رب، اس لیے میں جلدی میں آیا ہوں. لیکن نماز کی جو فلسفی ہے نا، بھاگ کے مت آنا، سکون سے آنا، تاکہ جو تمہارا سانس ہے وہ نماز میں نہ چڑھا ہو. جب تم تمہاری سے پرائیویٹ میٹنگ سیٹ ہو نا، کیونکہ ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے، شیخ اس کو نا آئی کین ناٹ فیتھم دس حدیث، اور وہ اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا پلیسز ہز بلیسڈ فیس ان فرنٹ آف دا فیس آف نمازی، اور اس کو ایک اسپیشل، ویسے تو فوکسڈ ہے، اٹینشن دے رہے ہیں، ایک اسپیشل مقام اور فوکس دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب تک وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں رہتا. اور امیجن، مطلب سبحان اللہ، ایک والد صاحب ہیں میرے اور آپ کے، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ طاہا یار 2-3 امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں، یا اپنے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے اور عافیت ساتھ رکھے، کہ تم نے سننی ہے، میری زندگی میں یاد رکھنی ہے، یہ میرے آخری کلمات ہیں. اور وہ جو باتیں کریں اور میں کہوں پانی پلا دے یار، ایسے کر جیسے کر رہا ہوں، اور میں سن نہیں رہا. سچ اے ڈس رسپیکٹ کہ یار اس وصیت کے ٹائم پہ تم نے مجھے فوکس نہیں دیا. امیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک اسپیشل اٹینشن دے رہے ہیں، اور آپ سنس ہی ڈزنٹ لک ایٹ یور فیس اور باڈی ولکن اللہ ینظر الی قلوبکم، اور آپ کا دل کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، کبھی بزنس میں. اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ سوچیں آپ تھوڑا سا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہیں کہ دیکھو تم اپنی زندگی کی نا سب سے بیسٹ نماز لے کے آؤ، اپنی زندگی کی سب سے وہ نماز لے کے آؤ خشوع خضوع والی، تو میں تمہاری ساری نمازیں ویسی کر دوں گا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آفر دے دے تو کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری وہ جو بیسٹ نماز تھی نا وہ بھی اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کی جا سکتی ہے. یعنی میری جو بیسٹ نماز زندگی کی، جو میں نے کوئی بیسٹ نماز پڑھی ہے، وہ بھی اس قابل تھی کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جا سکے. یعنی ہمارا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ باقی تو چھوڑو ساری چیزیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ انسٹنٹ خشوع چاہتے ہیں نا نماز کے اندر، تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار آپ یہ سوچو کہ کس نماز میں آپ کی زندگی میں نا آپ نے بہت دل سے پڑھی ہے. وہ اکثر وہ نماز ہوگی جب آپ کو کوئی سخت حاجت تھی، یعنی اسپیشلی جب ایگزامس کا ٹائم آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایگزام میں جب ہمیں پتا تھا کہ فیل ہونے لگے ہیں، تو پھر جہاں نماز بچھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے. یا جب دکھی تھے، کسی بھی کوئی ٹریجڈی ہو گئی، دل ٹوٹ گیا ہو وغیرہ، پیار میں ناکامی ہوئی ہو، تو انسان اس ٹائم پہ جس طرح سے اللہ کو پکارتا ہے نا، وہ ایک مختلف پکار ہوتی ہے جو آپ کی روٹین میں نہیں آتی. اب اس کے پیچھے اگر آپ انالیسس کریں تو ایک وجہ جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا شدت سے، تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر خشوع آ جاتا ہے، کیونکہ آپ اس جذبے سے پڑھتے ہو کہ یا اللہ پلیز دے دے. پھر آپ کے الحمدللہ رب العالمین میں آپ کے آنسو نکلیں گے کہ آپ کہو گے کہ یا اللہ بس مجھے تو دے دے کسی طریقے سے. اور پھر آپ قل اللہ پڑھو گے یا قل اعوذ برب الفلق پڑھو گے یا قل اعوذ برب الناس پڑھو گے، کچھ بھی پڑھو گے، اس میں آپ کے آنسو نکل رہے ہوں گے کہ یا اللہ بس مجھے عطا فرما دے، مجھے تجھ سے بس یہ ایک چیز چاہیے. تو میں ایک ٹیکنیک جو سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا. ایک تو یہ پریپیئر کرنا کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، مطلب ویسے آپ کسی بندے کو ملنے جاتے ہیں، کسی دنیاوی بندے کو، ویسے کسی فار ایگزامپل آپ کسی بھی ہیڈ کو ملنے جا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ پورا تیار شیار ہو کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں بڑے تمیز کے ساتھ، کسی بڑی پرسنالٹی کو ملنے جا رہا ہوں. تو یہ نعوذ باللہ اللہ ہی رہ گیا پیچھے جس کے لیے آپ اتنے کیئرلیس ہو کے جا رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے کچھ اللہ تعالیٰ کے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، تو اپنے پاس، یعنی دعا ہو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، تو پہلے سے آپ سوچیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نا اس نماز میں یہ چیز مانگنی ہے آج، اور میں نے ٹکا کے مانگنی ہے، تو اس سے لے کے آنی ہے. میں نے اتنا مطلب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب یعنی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا دعا قبول فرمائے، کیونکہ پوری نماز ہی آپ سمجھے دعا ہے. تو آپ اس نماز میں جب انٹر ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو جب پتا ہوگا نا کہ میں نے یہ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ جو ہے نا خشوع حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ کانشیسلی گو انٹو ایوری صلاح ود کائنڈ آف اے ویژن اور اے ویو کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے اس دفعہ ڈیمانڈ کرنا ہے. ابھی لوگ تو نماز میں دعا کرنا اس کو مکروہ سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. یا سبحان ربی الاعلیٰ سے ہم نے کوئی آگے چیز پڑھ لی تو میری نماز ہوئی ہے، اور 3 دفعہ سے اوپر نہیں پڑھنا، اوپر نہیں پڑھنا، 14 دفعہ ہو گئی استغفر اللہ. اب کیا کریں گے؟ اب کیا اصل میں وہ ٹریڈیشنل نماز ہماری چلی آ رہی ہے نا، ہم نے زیادہ میں سمجھتا ہوں کلچرل ایک وہ ہمارے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے، جو بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں. اصل میں وہ بات ہے نا کہ اگر ایک بندے نے بچپن سے لے کے آج تک قل اللہ احد ہی پڑھا ہے نا، تو وہ آج تک قل اللہ احد ہی پڑھ رہا ہے، وہ شاید کوئی اور صورت کو پڑھنے میں گناہ سمجھے گا، یا ایٹ لیسٹ سمجھے گا کہ یہ طریقہ غلط ہے نماز کا. دیکھیں کام علمی جو ہے نا، ہم سے میں خود ہی سمجھتا تھا پہلے جب دن میں نہیں تھا نا، سبحان ربی العظیم کے علاوہ تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. اور اگر 3
اگر سپوز میں ہے 5 times یا 7 times ہے, جب مجھے زیادہ علم آیا نا, تو اگر 4 times پڑھ لی میں نے اور امام نے بولے سب ملا, اوے یار اب میں نے 5 دفعہ پڑھی نہیں اور یہ آڈ ہوا نہیں, بیچ میں رہ گیا, تو میں بیچ میں کیا کروں گا میں. حالانکہ سبحان اصل اللہ میں یہ بات ہے نا کہ لوگ ہمیں, بیکاز جب انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے نا, تو پھر وہ نا بیچارہ ایک ہی روٹین میں آ جاتا ہے. دیکھو ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, کوئی بھی چیز آپ لے لیں, کوئی بھی چیز, یہ عبادت کے ساتھ ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی آپ ایکٹ لے لیں دنیا کا, آفٹر وائل وین یو ڈو اٹ نا, آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, کچھ عرصے کے بعد آپ عادی ہوتے ہیں. جب آپ نے شروع میں گاڑی چلائی تھی نا, یہاں ہمارے کیس میں بائک چلایا تھا, ٹھیک ہے, تو شروع میں جب آپ بائک چلاتے ہیں نا تو آپ بڑے کانشیس ہوتے ہیں, یہاں کہیں ادھر نہ ہو جائے, کوئی ادھر نہ ہو جائے, کوئی گر نہ جائے, کوئی فلاں نہ ہو جائے. آفٹر وائل اٹ بیکمز پارٹ آف یور باڈی, اٹ بیکمز پارٹ آف یور سسٹم, آپ کی عادت ہو جاتی ہے کہ کون سی کرو پہ کتنا بینڈ کرنا ہے, کس سپیڈ پہ جانا ہے. آپ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے, آپ بائک خود ہی چل رہا ہوتا ہے, گاڑی بھی آپ خود بخود چل رہی ہے, آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں. ابھی وہ تو ایک تمہارے سب کانشیس مائنڈ میں ہے نا. کل جب میں نے خرم بھائی کے والد صاحب کو کی ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, درجات بلند فرمائے, ہاتھ لگایا نا, میرا جسم کانپ گیا کہ یہ ڈیڈ انسان ہے اور یہ ڈیڈ باڈی ہے. اور میں نے کافی عرصے بعد کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا اور اپنے سامنے دیکھا. لیکن جو قبرستان میں جو قبر کھودنے والے اور وہ لوگ تھے نا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اچھا بیزار لوگ تھے وہ, پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کیا کہ وہ نا, مطلب ہمیں نا, میں آپ کو ان کی وہ نہیں ایکسپوز کرنا چاہ رہا وہ کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن جو قبرستان والے لوگ تھے جو قبر کھدوانے کے لیے ٹائم پہ, سبحان اللہ, اور ان کی ایکٹیویٹیز اور سب کچھ دیکھے, they were desensitized کہ یار مردے کو آپ قبر پہ روزانہ اتارتے ہو, تو آپ کا تو تقوی کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ جو ہم اس دن فیل کرتے ہیں, لیکن آپ کو تو پرواہ کوئی نہیں. وہی بات ہے نا, آپ کوئی بھی چیز بار بار کرتے ہو نا تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اس کو مطلب اس عادت کے فارم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہر عبادت کے ساتھ بریک دی سرکل, وہ ایک سائیکل آپ نے توڑنی ہے اور آپ نے اس میں کچھ نیا لے کے آنا ہے, آپ نے کچھ نئی چیز لانی ہے. یا ادراک ہونا بھی ضروری ہے, علم ہونا, اس کو should be backed by some علم نا, جس کو آپ ریوائز کرتے ہو بار. لیکن جس طرح آپ اگر نماز کی بات کریں نا, اگر آپ اپنے آپ کو یہ مشن دیتے ہیں کہ یار میں نے نا ہر ہفتے نماز کے اندر کچھ نئی صورتیں لے کے آنی ہیں, میں وہ صورتیں نہیں پڑھوں گا جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, چاہے وہ قل اللہ احد ہو, قل اعوذ برب الفلق ہو, ناس ہو, کچھ بھی ہو, یار میں نے کوئی نئی صورت پڑھنی ہے, بیکاز میں اپنی نماز کو نا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. میں نے کچھ نئی دعائیں سیکھنی ہے, یعنی جو کہ تشہد میں پڑھ سکوں, جو سجدے میں جو نا مانگ سکوں, جو رکوع میں مانگ سکوں. آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف کہ یار میں نے اپنی نماز کی کوالٹی کو چینج کرنا ہے. ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہوں, وہی باتیں کہتا ہوں ریپیٹ پہ, تو وہ عادت بن جاتی ہے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس عبادت کے اندر ہم ٹیون آؤٹ کر جاتے ہیں. بالکل. تو اس ٹیوننگ آؤٹ کو روکنے کے لیے نا, آپ جب اس میں جان بوجھ کے سوچو گے نا کہ یار میں نے آج یہ صورت پڑھنی ہے, میں نے ابھی سیکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن حفظ کر رہا ہے یا ایون ایک پورشن بھی حفظ کر رہا ہے, اس کے لیے بڑی زبردست پریکٹس کی جگہ کہ نماز میں پریکٹس کریں. غلطی سے نہ ڈریں, غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, وہیں پہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا, واٹس دی بگ ڈیل, رائٹ. 2-3 آیتیں تو نکل ہی آئیں گی نا, تو ٹھیک ہے, الحمدللہ کام ہو گیا. سو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس مونوٹنی کو توڑو, جب تک آپ اس مونوٹنی کو نہیں توڑیں گے نا, آپ کے لیے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بیکاز آپ کے جسم, آپ کا دماغ, یہ بالکل اس پورے پروسیس کا عادی ہو چکا ہے, اور پھر ہم اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, یعنی پورے دن میں جب آپ ایگزاسٹ ہو گئے, آپ تھک گئے, آپ چکنا چور ہو چکے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نماز میں بھی ریلیکس نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی بھاگم دوڑ پڑ